السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ سے 10واں سپارہ جو ہے مکمل کیا. اس میں سے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی اور اس کا ہم ایک ریویو، جب سپارہ ایک مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک ریویو کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں یاد دہانی کرائیں اپنے آپ کو کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے. اس میں جو تھا 10واں سپارہ سورہ انفال کی بقیہ جو آیات تھیں ان سے شروع ہوا تھا، جس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی جنگوں کی فتوحات کے بعد مال غنیمت کے جو ہے وہ 5 حصے کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا بدر کی جنگ کا خاکہ پیش کرنا، اور رسول کا خواب میں دیکھنا، اور جنگ کا آنکھوں دیکھا مکمل حال بیان کرنا، معاہدوں کی عہد شکنی ہونا، فوجی قوت کا تیار رکھنا، قیدیوں کے ساتھ برتاؤ. ایک تو یہ قیدیوں کے ساتھ برتاؤ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے نبی نے اور اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز سمجھائی، بتائی ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اور ان کو کس طرح رکھنا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ وراثت کا حصہ ہونا. وراثت کا حصہ بھی یہ بتایا کہ جو بہن بھائی، جو اپنے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، صرف انہی کا حصہ ہوتا ہے، اپنے مطلب جو امیڈیٹ فیملی کا، صرف سگے بہن بھائی جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے صرف انہی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو باقی جو رضائی بہن بھائی ان کا حصہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور لوح محفوظ میں خون کے رشتے کا ہونا شامل ہے. دیکھیں لوح خون کے رشتے جو ہوتے ہیں نا، انسان کے سگے رشتے ہیں، سگے ماں باپ، بہن بھائی، بھائی چچا ماموں، یہ سب سگے رشتے ہوتے ہیں. اور اسی سپارے میں جو ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا، سورہ توبہ شروع ہوئی. اس میں سورہ توبہ میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. وہ ایک ہی آیت ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ معاہدوں کو پورا کرنا اور معاہدوں کا ختم کرنا، اور حج اکبر کے روز اعلان برات کا ہونا، اور یہود پر بھروسہ نہ کرنا، کافروں سے لڑائی کا حکم. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ان کو کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی اچھے یا کتنے ہی آپ کے سگے نہ بن جائیں. یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہوتے. ہمیشہ جو ہے آپ کو ان کے ساتھ جنگ ہے، سمجھیں. یہ کبھی آپ کے دوست ہیں ہی نہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنا دوست نہ سمجھیں کبھی بھی. یہ کتنا تفصیل سے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، بتایا بھی ہے. یہود اور عیسائیوں کے اعمال کا بیان ہونا، پرانے زمانے کا واپس آنا، حلال اور حرام مہینے کا بیان. حلال اور حرام مہینے کا بیان کہ پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ اس میں کیا بتایا ہے کہ کون سی چیزیں اس مہینے میں کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح. لیکن ہر چیز جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتا دی ہیں، اور اس کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے پابندی نہیں رکھی کہ آپ کھائیں یا کب کھانا ہے کب نہیں کھانا، آپ جب مرضی اس کو کھا سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے اس کے بعد، حج کافروں سے لڑائی کا حکم، کعبے کی دیکھ بھال کا ہونا، والدین سے رشتے کا توڑنا. والدین سے رشتہ تو آپ کا کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا نا. والدین سے کیسے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے والدین ہیں، آپ اف نہ کریں، آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو رشتہ توڑنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو حنین کی جنگ کا ہونا، یہود اور عیسائیوں کے اعمال کا بیان ہونا، پرانے زمانے کا واپس آنا، حلال حرام مہینے کا بیان، جنگ تبوک میں مسلمانوں کا کامیاب ہونا، عرب کے منافقین کا فتنہ ڈالنا. یہ تو آپ نے بتایا منافقین جو ہیں وہ ان کے ڈبل فیس ہوتے ہیں. وہ آپ کے سامنے کچھ ہوں گے، آپ کے پیچھے کچھ اور ہوں گے، اور آگے جا کے کسی اور سے بات کریں گے تو وہ کچھ اور ہوں گے. تو پھر تقدیر الہی کا ہونا، منافقین کا بزدل ہونا، منافقین کے آباء و اجداد کا ہونا، مومن عورتیں مومن مردوں کا نام. دیکھیں ہم نے بتا مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں، مومن عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں. یہ بھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا. اور منافقین کے خلاف جہاد، اللہ تعالیٰ سے عہد کا توڑنا، مغفرت کا قبول نہ ہونا، اور منافقین کی نماز نہ ہونا، مومنین کی مغفرت کا قبول ہونا، جہاد میں حصہ نہ لینے کا گناہ ہونا. کہ جو منافقین ہوتے ہیں، جب جنگ ہوتی تھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جہاد میں کبھی بھی حصہ نہیں لیں گے. جو منافقین ہوں گے وہ کبھی چیز نہیں کہیں گے اور ہمیشہ جھوٹ بولیں گے، اور کبھی بھی اور ان کے یہ بھی کبھی بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کی نہ دعا قبول ہے نہ ان کی مغفرت ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا.
تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔